علیکم۔ آج 8 ستمبر ہے اور آج پوری دنیا میں خواندگی کا دن منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل لٹریسی ڈے۔ تو اس دن کے حوالے سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر شرح خواندگی کو کنٹرول کیا جائے اور پاکستان کے اندر جو یکساں نظام تعلیم ہے اس پہ توجہ دی جائے۔ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر تعلیم میں کافی بہتری بھی آئی ہے اور کافی جو لوگ تھے، کافی بچے اسکولوں کے اندر داخل کیے گئے اور گورنمنٹ نے بھی کافی ایسے اقدامات کیے اور جس کی وجہ سے اسکولوں کے اندر بچوں کی تعداد میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کی اگر بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ فیسوں کی وجہ سے کافی سارے بچے نے گورنمنٹ کے اسکولوں کا رخ کیا، کیونکہ پاکستان کے اندر یکساں نظام تعلیم نہیں ہے اور ریاست کو اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں یکساں نظام تعلیم کو فروغ دیا جائے، تاکہ ہر بچہ چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے وہ جس طرح کا نظام تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو وہ مل سکے، لیکن پاکستان کے اندر فی الحال اتنی جلدی یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں ہم لوگ کافی ڈکٹیٹ کرتے ہیں ایسے جو فوجی حکومتیں ہوتی ہیں، جو مارشل لاء کی حکومتیں ہوتی ہیں، آمرانہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو، لیکن ان کے دور میں کافی تعلیم کے حوالے میں بھی ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں۔ جو مجھے یاد ہے کہ مشرف کے دور میں گورنمنٹ اسکولوں کے اندر کتابوں کو فری کیا گیا، اس کے علاوہ کچھ وظائف بھی دیے گئے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور اقدامات کیے گئے اور یہ یقیناً خوشائند بات تھی۔ اور بعد میں جو حکومتیں آئیں تو پھر بعد میں تو میری کافی ایسے گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں، اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں، ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ اب کی تو جو حکومتیں ہیں وہ تو جو سالانہ ان کا فنڈ آتا ہے وہ بھی بر وقت نہیں آتا۔ تو ریاست کو اس بارے میں کافی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے اور کافی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں ہر شخص کو یکساں تعلیم میسر ہو۔ اور کیونکہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ اسکول مافیا، پرائیویٹ کالج مافیا، پرائیویٹ یونیورسٹیز یونیورسٹی بھرمار ہیں اور وہاں وہ لاکھوں کے حساب سے فیسز لے رہے ہیں جو غریب آدمی کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں، چاہے جو بچہ کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، کتنا ذہین اور فتین کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ تعلیم کہاں سے حاصل کرے گا۔ تو پاکستان کے اندر ایسا ٹیلنٹ پیچھے ہی رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں یکساں نظام تعلیم نہیں ہے۔ پاکستان میں یکساں نظام تعلیم کے فروغ کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہر شخص کو، پاکستان کی ریاست میں بیٹھے طاقتور لوگوں کو، اور پاکستان کے اندر موجود تمام جو مافیاز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی چاہے بیوروکریسی ہو، پاکستان کی عدلیہ ہو، جتنے پاکستان کے ادارے ہیں اس میں جو مافیاز ہیں وہ اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو پاکستان کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جتنی جو تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم، اس پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے مدارس ہیں جو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، اس پہ ریاست بھی کوئی توجہ نہیں دیتی، الٹا ریاست کی طرف سے ان کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چندے اور زکوٰۃ اور صدقات کے پیسوں سے اپنے مدرسے چلانے پڑتے ہیں۔ حالانکہ دین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی کوئی ہم لوگ ریاستی سطح پہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہے، کیونکہ مدرسے پاکستان کے اندر جتنے مدرسے ہیں، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں، چاہے دیوبند کے ہیں، چاہے اہل سنت کے ہیں، چاہے اہل تشیع کے ہیں، تو ان کو کسی قسم کا فنڈ یا کسی قسم کی ریاست کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اور مختلف صدقات، زکوٰۃ اور چندوں کے اوپر وہ مدرسے چل رہے ہیں۔ اور ہمارے ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی ایسا بچہ جو ڈسیبل ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ معذور ہے یا اس کا مینٹلی اتنا سٹیبل نہیں ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم پراپر حاصل کر سکے، تو اس کو بھی ایک خانہ پوری کے لیے ہم مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں اور تاکہ وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرے، اور جو ہمارا بچہ ذہین ہوتا ہے، جو فتین ہوتا ہے، اس کو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی دوری کی وجہ سے وہ پڑھ لکھ کے دنیاوی معاملات کو سنبھالنے کے لیے تو ایک اچھا بچہ ثابت ہوتا ہے، لیکن دینی معاملات کے اندر وہ کافی دین سے پیچھے جا چکا ہوتا ہے، اور اپنے والدین کی تدفین کے لیے بھی اس کے پاس کوئی ایسے معاملات نہیں ہوتے جن کو وہ کر سکے۔ تو کل میں ایک پروفیسر صاحب کی، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، غالباً جاوید اقبال صاحب نام ہے ان کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے سینڈ کی، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اسلام آباد کے ایک جگہ ان کا کوئی پروگرام تھا، اس میں ان کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا، تو 4500 اسٹوڈنٹ تھے جس میں میل اور فیمیل دونوں کی تعداد تھی۔ تو میں نے ان لوگوں سے یہ سوال کیا کہ آج میں آپ لوگوں سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم جنہوں نے باقاعدہ حاصل کی ہے یا ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا ہے؟ تو ان میں سے ان 4500 اسٹوڈنٹ میں سے کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا، کیونکہ وہ دنیاوی تعلیم میں اس قدر آگے جا چکے تھے کہ ان کو جو دینی تعلیم تھی وہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ان پہ نہ دی گئی، اور نہ ہی انہوں نے خود اس پہ انٹرسٹ کیا۔ تو یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، ٹھیک ہے، حاصل کرنا چاہیے، دنیا میں دنیاوی تعلیم بھی انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو بھی فروغ دینا چاہیے، اور والدین پہ یہ سخت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کے اندر دین کی تعلیم کو لازمی شامل کریں، ان کے جو قرآن مجید کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ جو دینی مسائل ہیں، بیسک مسائل کا ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ مدرسوں کی خدمت کریں، مدرسوں کی ترویج کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے مدرسوں کی کافی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر مدرسے بھی جس طرح پرائیویٹ یونیورسٹیز اور پرائیویٹ کالجز جس طرح ایک بزنس سینٹر بن چکے ہیں، تو اگر مدرسے بھی اس طرح لوگ پیسوں کی بیس پہ بنانا شروع کر دیں اگر، تو میرے خیال سے پاکستان کے اندر کسی مدرسے کے اندر کم از کم کوئی لاکھوں میں فیس دے کے کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے اپنے دین کا یہ حال کیا ہے، اور یہ حالت ہے ہماری۔ اور جتنی دنیاوی تعلیم ہے اس کے اندر آپ دیکھیں، کالج یونیورسٹیز کے اندر مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کی ایک جیسی تعلیم کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے ماحول کے اندر سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تعلیم کے لحاظ سے، کیونکہ وہاں پہ جب آپ کے سامنے بہت ساری ایسی خرافات آ جائیں، اور کالجز اور یونیورسٹیز کے جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ ایسے پروگرامز کا بھی انعقاد کرتی ہے جس کے اندر دین کی جتنی بھی دین کی لمیٹیشنز ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہاں پہ ہر خرافات کی جاتی ہیں، ناچ گانا ڈانس کے پروگرام ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اس طرح پروگرام کے علاوہ ادبی پروگرام ہوتے تھے، دینی پروگرام ہوتے تھے، لیکن اب جس طرح وقت بڑھ رہا ہے اور بظاہر ہم ترقی کر رہے ہیں، تو یہ ترقی ہمیں دین سے دور کرتی جا رہی ہے، اور مغربی ایک جو ثقافت ہے وہ ہمارے اوپر غالب آ رہی ہے۔ اور یونیورسٹیز اور کالجز آپ وہاں پہ دیکھ لیں تو وہاں بچے سگریٹ پیتے ہیں، وہاں ڈرگز استعمال کرتے ہیں، وہاں اسکول کی انتظامیہ کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، کالجز کی انتظامیہ کے اندر، یونیورسٹیز کی انتظامیہ کے اندر ایسے ایسے مافیاز موجود ہیں جو باقاعدہ اس سپلائی چین کا حصہ ہوتے ہیں، جو ڈرگ سپلائی کرنے والے لوگ ہیں ان کی چین کا حصہ ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو آج کل ہر شخص یہ جانتا ہے، اور لوگوں کو یہ بات نہیں ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ اس طرح یہ ساری چیزیں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ہو رہی ہیں، اور اس پہ پھر قابو بھی نہیں پایا جا رہا، اور کوشش بھی نہیں کی جا رہی کہ ان چیزوں کو روکا جائے۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی سکینڈل منظر عام پہ آتا ہے تو ہماری عدلیہ اس کو ایسے طریقے سے ٹیکل کرتی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایسے کوئی واقعہ ہوا بھی تھا یا نہیں۔ اور اس طرح کئی ایسے واقعات جو بسے پشت ہیں، جن کا علم بھی نہیں ہوتا، جو میڈیا پہ نہیں آتے، جو آپ کے علم بھی نہیں ہوتے، جو ہمارے علم بھی نہیں ہوتے، ایسے بھی کئی واقعات رونما ہوتے ہیں اور جن کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اگر مدرسے میں کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی بچوں کے ساتھ کسی قسم کی ایسی کوئی نازیبہ حرکت تھا،
نازیبا حرکت کا اگر کوئی اس طرح کا واقعہ آ جائے تو ہمارا میڈیا بھی اس کو اتنا اچھالتا ہے، ہمارے لوگ اس کو اتنا اچھالتے ہیں. تو اچھے اور برے لوگ ہر ادارے کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر سیکٹر کے اندر موجود ہیں اور موجود رہیں گے. ہمیں اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی ضرورت ہے. تو خدا را میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹ اسکولوں کو، پرائیویٹ جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان کو بھاری بھرکم فیسز دینے کے بعد اپنے بچوں کے جاب کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم مدرسوں کے اندر دینی تعلیم کے فروغ کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. تو آج کا جو لٹریسی ڈے ہے اس کے حوالے سے اگر آپ یہ کوشش کریں کہ آج سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بھی لازم و ملزوم ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ شامل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارا جو ڈسیبل بچہ ہے اس کو ہی مدرسے میں بھیجنا ہے، بلکہ ہمارا جو ذہین بچہ ہے اس کو بھی دین کی تعلیم لازمی دینی ہے تاکہ کل وہ ایک اچھا باپ بن سکے، کل وہ ایک اچھی ماں بن سکے، ایک اچھے معاشرے کی تکمیل کے لیے، ایک اچھے معاشرے کی تربیت کے لیے ایک اچھی ماں، ایک اچھا باپ بن سکے، نہ کہ دین اور دنیا حاصل کرنے کے چکر میں دین سے دور ہو جائے. اور ابدی بقا، ہماری اصل بقا اور اصل مستقبل تو دین ہی ہے، کیونکہ بینگ مسلم ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس فانی دنیا کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. اور جس طرح ہم اب دنیا کے پیپرز کی تیاری کرتے ہیں اور بچوں کے پیپرز اگر برے آ جائیں تو ان کو والدین ڈانٹتے بھی ہیں اور 10 دن گھر کے اندر سوگ بنایا جاتا ہے کہ میرے بچے کے مارکس صحیح نہیں آئے، اور آخرت کی فکر کرنے میں ہمارا کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہماری تربیت، ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم والدین جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اس طرز پہ لایا جائے. تو اس میں ایک واقعہ ہے کہ شاید آپ نے ایک واقعہ کافی مشہور ہے جو آپ نے سنا ہو کافی لوگوں سے. ایک شخص جس کا بچہ اس کا والد فوت ہو گیا اور اس کی ماں نے اس کو جب پہلے دن بچے کو مدرسے کے اندر داخل کروایا تو جس دن اس نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی تو اس دن اس کے باپ کو بخش دیا گیا. اس کی ماں کے خواب میں اس کا باپ آیا اور اس کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وجہ سے بخش دیا کہ آج تمہارے بچے نے پہلی دفعہ اپنی اس معصوم اور لکنت بھری آواز کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک رحیم اور کریم ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے اور ہمیں ضرور معاف کرے گی، لیکن ہمیں اپنی تعلیمی نظام، اپنے پورے پاکستان کی جو سسٹم کو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ ہم سب کی انفرادی طور پہ بھی ضرورت ہے کہ ہم ان معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے اندر جب انفرادیت ختم ہوتی جا رہی ہے، انفرادیت آتی جا رہی ہے اور اجتماعیت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنا صرف اور صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، اپنے ساتھ بہن بھائیوں کا نہیں سوچتے، محلے داروں کا نہیں سوچتے، اپنے گاؤں اپنے شہر کے لوگوں کا نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے آج ہماری تباہی بڑھتے دن کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. جب آپ بتائیں گے بچوں کو، جب شروع میں ہی بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے گی اور بچوں کو پتہ چلے گا کہ سود حرام ہے اور سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تو وہ آنے والے جب وہ اس میں پریکٹیکلی لائف میں آئیں گے اور ریاستی اداروں کا حصہ بنیں گے تو وہ ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی ترویج کریں گے. تو تعلیم کا انسان کی ہر لحاظ سے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا پاکستان کے ہر سسٹم میں گہرا تعلق ہے، پاکستان کے ہر ادارے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، پاکستان میں امن و امان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے معاملات ہیں، جتنے اسلامی اور جتنے بھی قانونی اور آئینی معاملات ہیں اس کے ساتھ تعلیم کا گہرا تعلق ہے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی بھی کوشش کریں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور بیک گراؤنڈ میں جو یہ بیڈ نوائز ہوتی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی فی الحال اسٹوڈیو نہیں ہے، میرے پاس وائس کو بند کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ایک نارمل چیزوں کے ساتھ، نارمل وسائل کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی بہتری کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پاکستان کی جو کرائسز ہیں اس میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ضرور سپورٹ کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.